بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تیمور عامر۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کی پہلی مرتبہ اہم ترین ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات میں کون سے جو امور ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا، ان کو ڈسکشن میں شامل کیا گیا۔ ممکنہ طور پر تو افغانستان کے مسائل پر بحث ہوئی، لیکن مزید تفصیلات کیا ہیں اس سے بھی ہم آپ کو آج اس سیگمنٹ میں آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ لندن میں مقیم ہیں، ان کے نام پر ایک جعلی جو ہے جعلی انٹری نادرا کے ریکارڈ میں، جی ہاں، ویکسینیشن جو لگائی گئی، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس جاری کیا فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور اسی کے ساتھ اعظم سواتی صاحب جو کہ وزیر ریلوے ہیں، ان دونوں وزراء کو ای سی پی کی جانب سے نوٹس جاری کیا۔ اس سے قبل آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ان دونوں وزراء نے سنگین الزامات لگائے تھے کہ ای سی پی نے پیسے کھائے ہیں، ای سی پی اپوزیشن کی جو زبان بول رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی جو تفصیلات ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے آج کے اس سیگمنٹ میں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انیب وسیم۔ السلام علیکم انیب۔ جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو السلام۔ انیب، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اینٹنی بلنکن سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسی ملاقات رہی؟ کون سے امور ہیں جو کہ زیر بحث آئے؟ تفصیلات سے آگاہ کریے۔ تیمور، صدر بائیڈن نے جب جنوری میں حلف اٹھایا ہے اپنی صدارت کے منصب کا، اس کے بعد سے چند ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ میں ایک بہت چھوٹے لیول کی، بڑے لیول کی تو نہیں لیکن چھوٹے لیول کی تلخی محسوس کی گئی تھی۔ اس کی جو ایک وجہ بن رہی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھی کہ یہاں اس طرح بائیڈن نے رابطہ استوار کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح وہ دنیا کے دیگر خطوں میں انٹرسٹ شو کر رہے تھے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھتا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی رکھتا رہے گا، سبجیکٹ ٹو آر انٹرسٹ، لیکن دونوں ممالک کا ساتھ کھڑے رہنا ایک بڑی تصویر میں، ایک لارجر پکچر میں پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر موئید یوسف جو کہ اس وقت قومی سلامتی مشیر ہے پاکستان کے، ان کی طرف سے بارہا یہ گلے شکوے پریزنٹ کیے جاتے رہے کہ اب تک صدر بائیڈن نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رابطہ نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی کے تناظر میں ہمارے قومی سلامتی مشیر، ان کی ملاقات ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ، امریکی کاؤنٹر پارٹ سے بھی، جیک سولیوان سے بھی، جب وہ واشنگٹن ڈی سی میں تھے پچھلے ماہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک فیل کی گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں تلخی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ صحیح۔ پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو رابطہ ہماری سفارتی سطحوں میں چل رہا تھا وہ یا تو ایمبیسیڈوریل لیول پہ تھا یا پھر فارن منسٹر لیول، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا رابطہ ہوتا رہا سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن سے، لیکن 1-to-1 ملاقات یہ اب تک نہ ہمارے وزیر اعظم کی صدر سے ہوئی ہے اور نہ ہمارے فارن منسٹر کی ان کے سیکرٹری اسٹیٹ سے ہوئی ہے۔ صحیح۔ قومی سلامتی مشیران بہرحال ملتے رہے ہیں ایک سے زائد مرتبہ میری اطلاع کے مطابق۔ تو یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اس کی کچھ چیزیں ہاتھ لگی ہیں، اسے ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ نیو یارک کے مشہور پیلس ہوٹل میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور ان کی تصاویر ہم اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں۔ جی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کی طوالت بیان ہو رہی ہے، میرے ذرائع کے مطابق 1 گھنٹہ بھی ہے اور 1.5 گھنٹہ بھی ہے، تو اس کے بیچ میں ظاہر ہے کہیں ہوگی، مگر بہت اہم ملاقات ہوئی اور اس میں کچھ اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں جو مندوبین ہیں دونوں ممالک سے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب اور سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن، وہ اس وقت نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے اس ملاقات کا ہونا
क्वाड समिट से पहले इस मुलाकात का होना और ऑकस के क़याम के बाद इस मुलाकात का होना ये एक ख़ास अहमियत रखता है। जी बिल्कुल। जो चीज़ हमारे सामने आ रही है थ्रू प्रेस वो ये है तैमूर कि इस मुलाकात में, जो कि 1 से 1.5 घंटे जिसकी तवालत बयान हो रही है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन के, जिसमें से एक ये है जो कि बड़ी कन्वेंशनल सी बात हमें मालूम होती है, और वो ये कि पाकिस्तान तैयार है अमेरिका के साथ हर किस्म के रवाबित कायम रखने पे, लेकिन ये बात मद्देनजर रखी जाए कि हम अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात को पसे पुश्त नहीं डालेंगे। बिल्कुल। नंबर 1 कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि हम तैयार हैं, आप हमारे पास सरमायाकारी करें, हम वेलकम करते हैं। आप हमसे तिजारत कर रहे हैं, आगे भी करते रहें, हम वेलकम करते हैं। आप जो मवासलाती निज़ाम है हमारा, उसमें हमारे साथ अगर ताउन करना चाहते हैं तो करें, हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छा है, दोनों मुमलिकतों के बीच होना चाहिए। मगर एक बात फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पहुँचाई है एंथनी ब्लिंकन को, और वो ये है कि अफगान मुहाजिरीन हम जितने हाउस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हम अब इसकी सकत नहीं रखते। याद रहे कि अफगानिस्तान में जो 15 अगस्त के बाद फिजा डेवलप हुई है तैमूर, उसमें उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बड़ा कबीला, बड़ा एक रुझान आया है, एक बड़ा काफिला आया है मुहाजिरीन का, अफगान मुहाजिरीन का, जो कि यहाँ ठहरे हैं, कुछ चले भी गए और कुछ ठहरे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कन्वे की है कि हम मजीद मुहाजिरीन को हाउस नहीं करेंगे, तो उसका बंदोबस्त दुनिया की ये ताकत करे। याद रहे कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब से चंद दिन पहले APP को इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बात की, आपको याद होगा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि अमेरिका और IMF ने 15 अगस्त के तालिबान टेक ओवर के बाद बड़ी हद तक अफगानिस्तान के जो गैर मुल्की असासाजात हैं उन्हें मुंजमद किया है, उन्हें फ्रीज किया है। तो ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने APP को इंटरव्यू देते हुए की कि IMF और अमेरिका उन असासों को जो कि मुंजमद पड़े हैं और अफगानिस्तान की रियासत के हैं, मुमलिकत के हैं, वहाँ के लोगों के हैं, उन्हें बहाल करे ताकि वो पैसा अफगानिस्तान में लगाया जा सके डेवलपमेंट में, तरक्की पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वगैरह वगैरह। फिर आपको याद होगा इस बयान के बाद जो APP को इंटरव्यू दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके बाद एंथनी ब्लिंकन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात को एक नए जायजे से गुजारना पसंद करेंगे, यानी हम रीविजिट करेंगे। इतनी ये चीज़ फील की गई अमेरिका में। तो अच्छा है कि मुलाकात हुई है साइड लाइन्स पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें इजलास से पहले। अच्छी मुलाकात हुई है, पीसफुली चली हैं चीज़ें। और यहाँ पे एक ऑकस डील फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक चीज़ सामने आई है जो कि मैं यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। ये है कि ऑकस डील जिसका हम तस्करा अपने दूसरे सेगमेंट में करने जा रहे हैं तैमूर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका ने एक कोशिश की है, एक अलायंस तश्कील दिया है चाइना के बरखिलाफ, चीन के बरखिलाफ। उस पे चाइना नाराज है और फ्रांस नाराज है। याद रहे कि चाइना से हम बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं और कोई भी बयान अगर यहाँ से आता है तो चाइना में उसे फील किया जाता है। फॉरेन ऑफिस ने इसे बड़ा केयरफुली देखा है और इन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बात बड़ी खूबसूरती से किया कि ऑकस डील के सामने आने के बाद, जिसका तज़किरा हम अगले सेगमेंट में करेंगे जी, ऑकस डील के सामने आने के बाद हम किसी एक धड़े में शामिल नहीं होंगे, हम किसी ब्लॉक की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे, हमने बैलेंस करना है चीज़ों, न्यूट्रल स्टांस रखना है, जो कि आज की सिफाती दुनिया में बहुत मुश्किल है। अच्छा उन्हीं मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है जो कि एक आम तरीन मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई है कुरैशी साहब और एंटनी ब्लिंकन साहब के माबैन, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो दोनों ममालिक के सरबराहान हैं वो आकर कोई बैठें, मिलकर बातचीत करें, क्योंकि अब तक जो है उनके बीच में कोई राब्ता नहीं हो पाया। अब तक तो यहाँ से वजीर आजम और वहाँ के सदर के दरमियान कोई डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता है, इस वक्त तक मेरी कोई इतला नहीं है, मेरे पास कोई खबर नहीं है कि ऐसा हो रहा है। यकीनन कोशिशें हो रही होंगी, लेकिन इस लेवल पे भी दोनों पार्टियों की तरफ से अहम शख्सियात का बैठना और अफगानिस्तान को डिस्कस करना, पाकिस्तान को डिस्कस करना, खित्ते को डिस्कस करना, ये बड़ा अहम है। सही, अल्लाह करे कि मुलाकात हो, इसमें कोई वो नहीं है, होना चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए सदर बाइडन की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, लेकिन मफादात जो हैं वो हमारे लिए मुकद्दम हैं। जिस तरह अमेरिका के लिए मुकद्दम है उस तरह हमारे लिए भी मुकद्दम है। फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट जिस पे मैं क्लोज करूंगा इस बात को, वो ये
کہ ہم دھڑوں میں جانا پسند نہیں کریں گے, ہم کسی بلاک کی طرف ٹلٹ نہیں ہوں گے, جو کہ بہت اچھا بیان ہے. بالکل. دوسری بات جو آپ نے کی تیمور, وہ ایک اچھا مذاق ہوا ہے پاکستان میں. نواز شریف صاحب, ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کا قصہ جاگا ہے, اور نواز شریف صاحب باوجود اس کے کہ یہاں نہیں ہے لیکن بحث میں کہیں نہ کہیں ہیں, شامل ہیں. بالکل. تو اس پہ مبارکباد ان کو بھی دے دیتے ہیں, اور یہاں پہ جو کچھ ناقص ہمارے حکمت عملی اپنائی جاتی ہے ان کو بھی کریڈٹ دے دیتے ہیں. صحیح. ایک بوگس انٹری, ویکسینیشن ڈرائیو آپ کو پتا ہے ملک میں چل رہی ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان, سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب, جو کہ اس وقت پاکستان میں ہیں ہی نہیں, ان کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے مبینہ طور پہ لاہور کے ایک ہسپتال میں, ماشاءاللہ, باوجود اس کے کہ وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا قصہ ہے. 6 سے زائد نیوز چینل سے کل یہ خبر بریک کی کہ میاں صاحب کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے, پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے, اور اٹیسٹ کیا اس بات کو نادرا کی طرف سے آنے والے ریکارڈ سے, اور نادرا کی طرف سے ریکارڈ سامنے جو آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ اس نواز شریف نامی بندے کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے جی, وہ کسی اور کا نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف. اچھا, صحیح. تو اس پہ پنجاب, جہاں وسیم اکرم پلس چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ خاصی کھلبلی ہے, بے چینی ہے. جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, جو محکمہ صحت ہے, اس نے ایک مراسلہ تھمایا ہے ایف آئی اے کے سائبر ونگ کو, غالباً ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہاں کے کوئی, جن کی طرف یہ چیز بھیجی گئی ہے ایف آئی اے کی لاہور میں, کہ آپ اس معاملے کو ذرا اس کی چھان بین کریں کہ یہ کیا ہوا ہے. صحیح. بہرحال میاں صاحب کو مبارک ہو کہ لندن میں ہوتے ہوئے بھی انہیں پاکستان میں ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے, تو ان کو بہت بہت مبارک. اچھا, یہاں پر انہیں سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ یہ ایک بڑی نااہلی ہے تیمور, اور اس نے پورے کے پورے ویکسینیشن جو ڈرائیو ہے اس پہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. بزدار صاحب سے پر بھی سوالات ہم کھڑے کر سکتے ہیں. سوالات میں بڑے عرصے سے اٹھا رہا ہوں ان کی پرفارمنس پہ, لیکن یہ خاص طور سوری وسیم اکرم پلس کہہ دیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ان کا نام غالباً عثمان, کیا نام لیا آپ نے, عثمان بزدار, وسیم اکرم پلس, وسیم اکرم پلس. تو ان کی طرف سے تو کچھ اس میں نہیں ہے ذاتی طور پہ, لیکن یہ محکمہ صحت جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے کنسرن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹ کر رہے ہیں تو آپ ریکارڈ کے مطابق اگر چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جس کا آئی ڈی کارڈ برطانیہ میں ہے, وہ خود برطانیہ میں ہے, وہ ایک شاٹ لگوا کے آپ سے چلا جاتا ہے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا, یہاں تک کہ آپ کے سامنے 6 نیوز چینل یہ بات لے کے آتے ہیں. شاید نواز شریف آئے ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, کسی نیوز چینل کو نہ پتہ ہو. ہاں, آپ کو پتہ ہے کیا 4 جگہیں, ہاں, محبت, جنگ, بھارتی ڈرامہ اور پاکستانی سیاست, یہاں ہر چیز جائز ہے. یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو این ممکن ہے میاں صاحب ہر چیز جائز ہے, ویکسینیٹ کر کے چلے گئے ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے 12 ممکن ہے, جو شیخ رشید صاحب کی ٹرمینالوجی ہے میں استعمال نہیں کر رہا, اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ کر کے گئے ہیں, اور ممکن ہے کہ ویکسینیشن کروانے آئے ہو پاکستان, ہمیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آن اے لائٹر نوٹ, بہرحال جو میاں صاحب ہیں وہ نومبر 2019 سے باہر ہیں اور صحت کی بنیادوں پہ باہر ہیں. یہاں یہ یاد کراتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ 4 ہفتے کی ضمانت لے کے گئے تھے میاں صاحب لندن, اور اس وقت ان پہ ایک پروسیکیوشن چل رہی ہے جس میں ان کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود میاں صاحب باہر ہیں. تو میاں صاحب کو ایک دفعہ پھر سے مبارک ہو کہ وہ اس عوام کو, اس قوم کو, اور اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر دھول جھانکنے میں کامیاب ہوئے ہیں. مگر یہ سب ہو کیا رہتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا کہ سوالات نہیں اٹھ گئے, اس عمل سے جو میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں انہیں ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے مبینہ طور پہ, جی, اس نے پوری کی پوری ویکسینیشن مہم پہ, خاص طور پہ اس صوبے میں جہاں وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سوالات اٹھا دیے ہیں. تو اس کے جوابات کون دے گا؟ اسد عمر صاحب اس کے جواب دیں گے, اور وہاں سے محکمہ صحت پنجاب. تیسری خبر جو آپ نے تذکرہ کیا تیمور, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو حکومت کے چند لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری سیاسی ٹاپک ہے آج کل, لیکن جو ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا, بہرحال ان کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے تیمور. اور بطور شہری, وزیر شزیدی تو بعد میں آتے ہیں, لیکن بطور شہری آپ کا ان کا احترام کرنا فرض ہے. اگر آپ کو ان سے اعتراضات ہیں تو اس کے لیے فوراً موجود ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پبلک پریسر میں بیٹھ کے کسی ادارے کو یا اس میں بیٹھی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ہوا یہ ہے
کہ اب سے چند دن پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں آدم سواتی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدیداران کے بارے میں کہ جو کہ خاصی نامناسب تھی. اس حد تک بھی چلے گئے آدم سواتی صاحب یہ کہنے لگے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اپوزیشن سے. اگر الیکشن کمیشن آپ کی سفارشات سے مطمئن نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں انہیں مطمئن کرنے کی، آپ ان پہ تنقید کریں اور ابھی ذاتی تنقید، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. پھر اچھا، اس کے بعد ان کا ایک اور پوائنٹ یہ آیا تھا کہ ہم کسی ادارے پر الزامات نہیں لگا رہے، ہم جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان پر ہم الزامات. اصل مسئلہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان سے غالباً معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں حل کرنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ منسٹر ہیں لیکن آپ منسٹر کہلانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں. میں امید کرتا ہوں بڑی بات میں نے یہاں بڑی حد تک کنوے کر دی. پھر فواد چودھری صاحب اسٹیپ ان کیا، انہوں نے، ظاہر ہے وہ نہیں رہ سکتے بغیر آئے ہوئے، انہوں نے بھی ان کے خلاف بات کی. خبروں میں ہی رہتے ہیں وہ، بالکل خبروں میں رہنا جانتے ہیں فواد چودھری صاحب، اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس وقت ٹی وی لگاتے ہیں، خاص اس وقت پی آئی ڈی میں آتے ہیں اور خاص اس وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں، بالکل، تاکہ وزیر اعظم صاحب کی نظریں ہٹے نہ ان سے. اور یہ میری ذاتی نظروں میں رہے، ذاتی خبر ہے. تردید بہرحال فواد چودھری صاحب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو چودھری صاحب اور سواتی صاحب نے ایک دفعہ پھر حکومت کو لا کھڑا کیا آمنے سامنے اداروں کے. ٹھیک نہیں ہے، اگر انہوں نے آس پاس کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو شبلی فراز صاحب سے سیکھیں. بڑی ڈیسنٹلی وہ بھی تنقید کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ کرتے ہیں، ای سی پی پہ کرتے ہیں، مگر بڑا ڈیسنٹلی کرتے ہیں. تو اسے اس طرف نہ لے کے جایا جائے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے. عمران خان صاحب جو کہ ٹی وی لگاتے ہیں تو ہر وقت ان کے سامنے فواد چودھری صاحب کا چہرہ گردش کر رہا ہوتا ہے. میری گزارش ہے کسی ایسے ٹائم پہ بھی ٹی وی دیکھیں جب فواد چودھری صاحب کے علاوہ کوئی چہرہ وہاں گردش کر رہا ہو، تاکہ چیزوں کی جو حقائق ہیں انہیں جاننے سے انہیں شناسائی ملے. کیونکہ یہ جس گلی میں انہیں لے جایا جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے آگے سے بند ہے. جی تیمور. اچھا، انہیں بھی اس سے ہٹ کر آپ سے سوال ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کو وہ نظروں میں ہی رہتے ہیں، تو کیا آپ ان کی آگے آنے والے دنوں میں کوئی ترقی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر وزیر اعظم صاحب؟ ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہاں دھرنا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، ہاں جی، تو ایک -1 کا فارمولا یہاں چل رہا تھا. بالکل، عمران خان صاحب کو کسی طرح مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو جو چند نام یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے سرکولیٹ کر رہے تھے ان میں کہیں اس شخصیت کا نام بھی شامل تھا جس کا آپ نے نام لیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین. کوارڈ سمٹ ہونے جا رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جو کہ 4 ممالک پر مشتمل ہے، یو ایس، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا. ان کے جو لیڈران ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک جو ہے ڈسکشن کریں گے کسی امور پہ. اس کو آج ہم اپنے سیگمنٹ میں شامل کریں گے کہ کیا ڈسکشنز ہونے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، آکس کریشن، آکس اتحاد کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں، دنیا ان کو کیسے دیکھ رہی ہے، وہ بھی ہم آج اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں جو کہ عام ترین ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے. کیا ہیں وہ عام ترین ڈیولپمنٹس؟ پوچھتے ہیں اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے. انیب، یہ جو کوارڈ سمٹ ہونے جا رہی ہے اس میں کون سی جو ڈسکشنز ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں؟ تیمور، یہ بات میں کرتا رہا ہوں بڑے تواتر کے ساتھ، اور صرف میں نہیں کر رہا، پوری دنیا ہی نوٹ کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے ذہن پہ جو مملکت سوار ہے، جو ریاست سوار ہے، جو ملک سوار ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا حریف چین ہے. اچھا، چین کا خوف، چین کی طرف سے بلڈ کیا ہوا پریشر اس حد تک امریکہ کے وہم و گمان پہ سوار ہو چکا ہے، ان کے اعصاب پہ اس طرح سوار ہو چکا ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے، ان کی جو اسٹریٹجائزنگ ہے، ان کی جو حکمت کاری ہے، اس میں آپ کو بڑے لیول کے ایسے فیلیئرز نظر آ رہے ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی. 2007 یہ جو ہم کوارڈ کی بات اپنے زیر بحث لانے جا رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر یہاں بیان کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے. 2007 میں جاپانی وزیر اعظم جو کہ اب سے چند ماہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے،
شنزو ایبے جاپانیز پرائم منسٹر، وہ 2007 میں امریکہ پہنچے اور انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا کہ چین کے خلاف ہم نے ایک خطرہ بن کے ابھرنا ہے تو ہمیں یہاں کے 2 سے 3 ممالک کی مدد لے کے، جس کا سرغنہ امریکہ ہو، ایک الائنس تشکیل دینا چاہیے، ایک اتحاد تشکیل دینا چاہیے، اور چائنا کی طرف سے جو خطرہ آ رہا ہے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ 4 مملکتوں کا اتحاد جنم پایا، جسے ہم کوڈ کہتے ہیں۔ کوڈ یعنی 4 جسے ہم کہتے ہیں جی۔ یہ 4 ممالک تھے، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا یعنی بھارت۔ جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس خطے کے ممالک ہیں، لیکن امریکہ بظاہر اس وجہ سے کودا اس اتحاد میں کہ ان کے سرغنہ کے طور پہ انہیں مینیپولیٹ کر سکے، اپنے اشاروں پہ نچا سکے۔ لیکن اوور دا ایئرز 14 سال ہو گئے ہیں غالباً کوڈ کی تشکیل کو۔ جی۔ 14 سال میں اس سے زیادہ بوگس اتحاد، اس سے زیادہ فضول اتحاد میرے خیال سے اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بنا چین کے خلاف تھا، لیکن یہ اب تک چین کا اتنا سا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ اچھا، کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی اس اتحاد کے کسی ایک مملکت کی طرف سے کہ جو چین کو خطرہ بن کے چین کے لیے ثابت ہو سکے۔ بہرحال آ جائیں آپ 2021 میں، 2021 ستمبر، آج کوڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے واشنگٹن میں، اور 4 سربراہان جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، 4 سربراہان وہاں موجود ہیں، 4 ممالک کے۔ جو بائیڈن امریکہ سے، یوشیہیدے سوگا جاپان سے، صحیح، اسکاٹ موریسن آسٹریلیا سے، اور نریندر مودی بھارت سے، یہ سب وہاں موجود ہیں۔ اور اسکواڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس سے دنیا ٹھیک ہے خاص امپورٹنس دے رہی ہے، لیکن میں کم سے کم اس 14 سال میں جو اس نے غلاظت پھیلائی ہے اس اتحاد نے، صحیح، میں اسے بہت زیادہ وے نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور اتحاد تشکیل پایا ہے، اور وہ بھی کم و بیش اسی کے نظر ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ممکنہ طور پہ ڈسکس کیا جائے گا وہاں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیشل کو میں یہاں کوٹ کرتا چلوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس میں جو کہ کوڈ کا ہونے جا رہا تھا، اس میں وہ کوڈ جو کہ چین کے خلاف بنا تھا، اس میں ڈسکس کیا ہونے جا رہا ہے، ذرا یہ سنیں۔ صحیح، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، سائبر سیکیورٹی، ویکسین ڈپلومیسی، ٹیکنالوجی، اس میں چین کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں چین کہاں ہے؟ جس مملکت کے خلاف، جس ملک کے خلاف آپ نے یہ اتحاد بنایا، اسے تو آپ نے ڈسکس کر نہیں رہے۔ لیکن انہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ نے جو ہے چین پر سنگین الزامات جو لگائے تھے اس سے قبل، وائلیشنز کے، تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ الزام لگانا تیمور، اب تو ایسا ہے کہ موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ چین کا نام بھی نہیں لیتا، نام لینے سے بھی کتراتا ہے۔ کمیلا ہیرس ابھی سنگاپور میں تھی کچھ دن پہلے، سنگاپور ملیشیا میں، بھیجا انہیں اس لیے گیا تھا کہ آپ چین کے خلاف کوئی کانکریٹ چیز وہاں سامنے لے کے آئے لوگ، لیکن نام نہیں لینا، چین کا نام نہیں لینا۔ اس قدر حصار ہے، اس قدر خوف ہے کہ چین کا نام نہیں لینا۔ سائبر سیکیورٹی میں ان کا خیال ہے یہ امریکہ کو، چین کو مات دیں گے، یہ چین کو مات نہیں دے سکتے۔ صحیح، سائبر سیکیورٹی میں چین جتنا انویسٹ کر رہا ہے، ان کی سوچ ہے۔ تو واپس آتا ہوں کہ وہ اتحاد جو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا تھا، 14 سال بعد اس کا پہلا ان پرسن اجلاس ہو رہا ہے جہاں 4 سربراہان بیٹھ رہے ہیں اور یہ مغلظات ڈسکس کر رہے ہیں جن کا چین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال، وہ اتحاد جو چین کے خلاف بنا تھا، کیا وہ چین کے خلاف کچھ کانکریٹ چیز سامنے لانے میں کامیاب ہوئے؟ جواب ہے بگ نو۔ ایک اور پس پشت کیا پتہ کچھ ایسی انڈائریکٹلی چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہوں جو کہ میڈیا پہ شیئر نہ کی گئی ہوں، کسی اور ادارے سے یا کسی اور کوئی بھی لوگوں سے شیئر نہ کی گئی ہوں، تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو چیز آتی ہے تیمور تو اسے ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس وقت تک میرے ناقص تجزیے کے مطابق چین کے خلاف کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی بھی تو اسٹیٹمنٹ ہوگی، ایکشن اس پہ یہ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اتحاد، کوڈ کو کمزور ہوتا دیکھ کے ایک اور اتحاد کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اب سے 1 ہفتہ پہلے جو کانکریٹ چیز سامنے آئی وہ ایک نیا الائنس تھا تیمور، جسے آکس کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ آکس 3 ممالک اس کا حصہ ہیں، آسٹریلیا،
برطانیہ اور امریکہ. اب اس میں سے انڈیا اور جاپان کو مائنس کیا گیا ہے جو کوارڈ کے ممالک ہیں, اور برطانیہ اس میں شامل ہوا ہے. جی, وجہ وہی ہے چین کا خوف. چین کا خوف اتنا ہے کہ آسٹریلیا کی مدد لے کے اب چین کو ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے. برطانیہ اور امریکہ ایک پیج پہ آئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک اتحاد کو جنم دیا جائے جیسے آکس کہا جا رہا ہے, یعنی آسٹریلیا, برطانیہ اور امریکہ. یہ بھی ایک سیکیورٹی اتحاد ہے تیمور, اور آسٹریلیا کی مدد سے اشتراک سے قائم کیا جا رہا ہے. مگر یہاں بھی اس نے بھی بڑی تلخی پیدا کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اتحاد کے تحت جو اس کے سفارشات ہیں ان کے تحت آسٹریلیا کو کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 بلین آسٹریلین ڈالرز 90 ارب آسٹریلین ڈالرز کی مالیت رکھتی نیوکلیئر آبدوزیں, نیوکلیئر سب مرینز فراہم کی جائیں جو کہ نیول سپریمیسی آسٹریلیا کی برابر لا سکیں چین کی نیول سپریمیسی کے, جس کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہے. دوبارہ کہتا ہوں, دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر آبدوزیں آسٹریلیا کو دی جائیں اور اس میں امریکہ ان کی معاونت کرے اور برطانیہ. اس پہ بھارت میں ایک تلخی محسوس کی گئی ہے, اس پہ جاپان میں ایک تلخی محسوس کی گئی ہے, اور ممکن ہے یہ تلخی آج ہونے والے کوارڈ کے اجلاس میں سامنے بھی لایا جائے دونوں ممالک کی طرف سے. مگر ایک اور ملک اس پہ ناراض ہے تیمور, اور اس ملک کا نام ہے فرانس. اچھا, ایمینوئل میکرون کے نیچے رن کیا جانے والا فرانس. اس کی وجہ یہ کہ آخری لمحے پہ یہ ڈیل سوئچ کی گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ڈیل فرانس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی. اچھا, لیکن اسٹریٹجائز کرتے ہوئے اسے آسٹریلیا کے ساتھ بنانے کا, اسے جوڑنے کا ایک رجحان سامنے آیا اچانک. اس پہ فرانس ناراض ہے اور فرانس اسے اپنی ساکھ پہ ایک حملہ تصور کر رہا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آخری لمحات میں آپ نے ہم سے یہ ڈیل سٹیل کی ہے, سنیچ کی ہے, چھینی ہے. دنیا کے اخبارات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تلخی ہے فرانس میں اس عمل پہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنی ساکھ کو نقصان محسوس کیا فرانس نے, اور واشنگٹن اور کینبرا یعنی امریکہ کے دارالحکومت اور آسٹریلیا کے دارالحکومت میں جو ان کے مندوبین ہیں, انوائز ہیں, ایمبیسڈر, ہائی کمشنرز, ان کو بھی واپس بلا لیا ہے. آسٹریلیا اس پہ خوش ہے, لیکن آسٹریلیا کو بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گی. اسی طرح جس طرح جاپان کے شنزو آبے خوش تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہم اتحاد بنانے جا رہے ہیں تو چین کو کاؤنٹر کر لیں گے, آسٹریلیا بھی آنے والے ماہ سال میں اس چیز کو فیل کرے گا, کیونکہ چائنا کی سپریمیسی ہے اور اسے آپ اوپر نہیں جا سکتے. انڈو پیسیفک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کی مدد لے کے چین کو ذرا سبق سکھایا جائے, لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوششیں پہلے ہو چکی ہیں, لیکن چین نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان جیسی کسی کوشش سے اسے فرق نہیں پڑے گا, اس کی سلامتی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آسٹریلیا کو لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا یعنی اسکاٹ موریسن اور ان کی انتظامیہ, ان کو لگ رہا ہے کہ بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ جس طرح کوارڈ میں بھارت, جاپان, امریکہ اور چوتھا ملک آسٹریلیا, اس کے لیے ایک ہزیمت بنی 14 سال میں, آکس بھی آنے والے ماہ سال میں ایک ہزیمت کا سامنا کرے گا. آسٹریلیا مشکل میں پھنسے گا. پھر کہہ دوں کہ امریکہ انہیں نہیں بچانے آئے گا, بالکل اس طرح جس طرح تائیوان کو یوز کر رہا ہے, اب آسٹریلیا کو یوز کر کے آسٹریلیا کے لیے مسئلہ بنانے جا رہا ہے امریکہ, خود پیچھے سے چالیں چلنے جا رہا ہے. امریکہ میں ہی کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تیمور, اور اس کا تعلق ہے مشرق وسطیٰ سے. صحیح, آپ کو یاد ہے کہ مئی کے اوائل میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا یہاں, اور وہ تھا فلسطینی اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان ہونے والی خونریزی, جو کہ شیخ جرہ سے شروع ہوئی, پھر غزہ کی پٹی پہ پہنچی, مغربی کنارے تک پہنچی. اس نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں کیا ہوا تھا. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیپٹل ہل سے آ رہی ہے, واشنگٹن ڈی سی سے تیمور, اور وہ یہ ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس نے, جن کی تعداد 2 درجن سے زائد بیان ہو رہی ہے, 24 سے زیادہ تعداد ہے, ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام ہے اینڈی لیون, مشیگن سے یہ نامزد ہوئے ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, وہ جمعرات کی رات وہاں کے سینٹ میں, جو کہ ایوان بالا ہے ان کا, اس میں ایک قرارداد لے کے آئے ہیں, اور اس قرارداد میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ سامنے لانا ضروری ہے. اس میں سے پہلی یہ کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ اسرائیل کو بہت ایڈ کرتا ہے,
اس جو قرارداد ہے اس کا حصہ ہے، اس کی جو چیزیں وہ میں یہاں لانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم اسرائیل کو ایڈ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اس کا کوئی ضابطہ ہے، اس پہ کسی کی نظر ہے؟ اگر نہیں ہے تو نظر رکھی جائے. نمبر 1، کوشش کی جائے کہ ہم جو امداد اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں وہ کہیں انسانی حقوق پامال کرنے میں استعمال تو نہیں ہو رہی. صحیح. نمبر 3، ڈسٹنگوش کریں، آپ علیحدہ کریں فلسطینیوں کو اسرائیلیوں سے. اسے جغرافیائی طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کمیونٹی کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے. اور چوتھی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ فلسطینیوں سے آپ سفارتی تعلقات بحال کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ گن پھیلا کے گئے ہیں جس کی وجہ سے پی ایل او کا جو آفس تھا واشنگٹن ڈی سی میں وہ بند ہو گیا تھا، اور امریکی کونسلیٹ مشرقی یروشلم میں وہ بند ہو گیا تھا. 2 سفارشات اور آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن پی ایل او کا واشنگٹن ڈی سی میں دفتر دوبارہ کھولا جائے، اور امریکی کونسلیٹ جو کہ مشرقی یروشلم میں ہے اسے دوبارہ کھولا جائے. یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں بند کر کے گئے تھے 2017 میں غالباً. پھر یہ بل، یہ قرارداد جو لائی جا رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو. اچھی بات ہے، مگر یہیں پہ ایک ایسا پیراڈاکس کریٹ ہوا ہے کہ جس کی آپ کو نظیر نہیں ملتی. ایوان بالا میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوشش کریں اسرائیل پہ نظر رکھیں. صحیح. ایوان زیری میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جو کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے، لوور ہاؤس. اس واقعے کے چند گھنٹے بعد ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں یہ واقعہ پیش آیا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سوری. ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے اچانک اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم جو کہ اسے میزائل سے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے لیے $1 ارب کی امداد کا اعلان بھی کر دیا. اچھا. یعنی ایوان بالا میں کوشش ہو رہی ہے کہ اسرائیل پہ نظر رکھی جائے، اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز یعنی ایوان زیری میں ان کے آئرن ڈوم میسل سسٹم، اینٹی میسل سسٹم کو تقویت دینے کی بات ہو رہی ہے تھرو $1 ارب مزید. مزے کی بات ادھر اکثریت تو خیر خارج از بحث ایسے نہیں لاتے، لیکن یہ پاس کس طرح ہوا ہے قانون یہ آپ دیکھیں ذرا. 9 ووٹ پڑے ہیں اس کے خلاف اور 420 ووٹ پڑے ہیں اس کے حق میں. آپ تناسب کا اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں پرو اسرائیل لابی ہے. تو سینٹ میں پاس نہیں ہوا، یہاں سے پاس ہو گیا، یہ نوٹیبل چیز ہے. یہ پاس جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے پاس ہوا ہے اسے اب سینٹ جانا ہے، پھر اس پہ بائیڈن کے دستخط ہونے ہیں، پھر کہیں اس نے قانون بنا ہے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل امریکہ سے $3.8 ارب کی ملٹری اسسٹنس لیتا ہے سالانہ، اور یہ اوباما نے 2016 میں شروع کی تھی. تو انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں کہ یہ جو ادھر فضولیات پھیلائی ہوئی ہیں اس ملک میں، اس میں اوباما کا بھی کئی رول ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں نوبل پیس پرائز دے دیا گیا تھا. بہرحال $3.8 ارب کی US ملٹری اسسٹنس سالانہ، جس میں سے $500 ملین کی اسسٹنس صرف آئرن ڈوم اینٹی میسل سسٹم کے لیے. تو اسے اب $1 ارب مزید دیا جا رہا ہے، یعنی ڈبل پلے کیا جا رہا ہے. سینٹ میں کوشش ہو رہی ہے کہ دوگلاپن، منافقت، جمہوریت کے منہ پہ ایک تماچا. لاسٹ ایئر کانگریس نے گرانٹ کی تھی، یہ آپ سنیں، یہ مزید دل خراش ایک ڈیٹیل ہے جی. کانگریس نے پچھلے سال آئرن ڈوم کے لیے $73 ملین مزید جاری کیے تھے. پھر اس غریب ملک جس کا نام اسرائیل ہے، اور یہ غریب بن جاتا ہے امداد مانگنے کے لیے، اس نے کہا کہ ہمیں اور امداد دیں، تو انہوں نے کہا $1 بلین اور پکڑو، لیکن منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ بس. تو پولرائزیشن جو کیپٹل ہل پہ ہے وہ آپ دیکھ لیں. تیمور ایوان بالا کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا مقام دیں. ایک قرارداد آئی ہے، وہ پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے، لیکن ایوان زیری سے 420 اور 9 ووٹس کے فرق سے اس بل کا پاس ہونا جو کہ کہہ رہا ہے کہ آئرن ڈوم اینٹی میسل سسٹم کو $1 ارب دے کے اسے مزید تقویت بخشی جائے. یہ کیا ہے؟ یہ محض مذاق ہے جو کہ امریکہ میں کیپٹل ہل سے پوری دنیا کے لیے جاری ہوا ہے. جیتا ہے صحیح درست فرمایا انیب آپ نے، بالکل یہ محض ایک مذاق ہے جو کہ امریکہ میں ہوا، اور دنیا کے خطوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈز میں بھی جو بھی تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور لیتے آئے بھی ہیں پچھلے اپنے پروگرامز میں.
اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان, کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ ناصر.